عبد المالک مجاہد وہ اپنی کتاب دعاؤں کے سنہری اوقات کے اندر لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ درج کیا، بڑا کمال کا واقعہ، ذرا توجہ سے سماعت فرمانا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو خواب آیا، اسے خواب میں ایک آدمی کا چہرہ، اس کا گھر، اس کا ایڈریس سارا بتایا گیا کہ اس کو ساتھ لے کے جا اور جا کے عمرہ کروا۔ ایک رات اسے خواب آیا، بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ یار ویسے ہی خواب آ گیا ہوگا۔ دوسری رات ہوئی، دوسری رات پھر اسے وہی خواب آیا، وہ پھر پریشان ہوا۔ تیسری رات پھر اس آدمی کو وہی خواب آیا کہ ایک آدمی ہے، اس کو میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے اسے اپنے ساتھ لے کے جا کے عمرہ کروا، اور اس کا سارا معاملات بھی تو نے طے کرنا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا خواب دیکھنے والا، کیونکہ ہے ہی خواب پریشان کن۔ اس نے اپنے ایک عالم کے ساتھ مشورہ کیا، اس کو جا کے کہنے لگا عالم صاحب مجھے 3 دن سے مسلسل یہ خواب آ رہا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے بارے میں بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن لگاتار خواب آیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، تو لہٰذا تجھے اس کام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، لہٰذا تو یہ کام کر، تیرے اوپر اب لازم ہے کہ تو اسے لے کے جا۔ اب یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا، اس کے گھر کے پاس پہنچا، جو اسے ایڈریس بتایا گیا، بڑا پریشان ہوا، جو خواب میں بتایا گیا بالکل وہی چیز، وہی ایڈریس، وہاں پہ جا کے یہ پہنچ گیا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی آدمی دروازے سے نمودار ہوا، اسے دیکھ کے پریشان ہونے لگا، کہنے لگا یار مختصر بات یہ ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تو لہٰذا میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، تو لہٰذا میں تیرے ساتھ عمرے کی سعادت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، کہتا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اور اللہ کے بندے میں تو مسجد میں نہیں جاتا، اور تو اتنا اچھا خواب اور اتنی اچھی اس کی تعبیر بتا رہا ہے، لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ اصرار کر رہا ہے، یہ انکار کر رہا ہے، جس نے خواب دیکھا وہ بار بار اصرار کر رہا ہے، نہیں یار میں نے لے کے جانا ہے، میں نے لے کے جانا ہے، تجھے میرے ساتھ جانا ہے۔ یہ بار بار انکار کر رہا ہے، میں نے نہیں جانا، میں جا ہی نہیں سکتا، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ایک گنہگار، خطا کار، سیاکار، سارے گناہ سارے عیب میرے اندر موجود ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بالآخر اس کے انکار کے اوپر اس کا اصرار جو ہے اوپر آ گیا، یہ کہنے لگا ٹھیک ہے ایک شرط پہ جاؤں گا، شرط یہ ہے میرے گھر سے لے کے میرے گھر واپسی تک جو بھی خرچہ آئے گا تو نے کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کروں گا، خواب مجھے آئی ہے میں تیرا سارا خرچ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے اپنا مکمل کاغذات ریڈی کروا کے یہ چلے گئے، وہاں پہ گئے، کچھ دن رہے، سارے جو وہاں پہ انتظامات تھے، وہ جہاں پہ جو امور کرنے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا، سعی کی، سارے معاملات کر کے اب واپسی کا دن ہے، آخری دن ہے، یہ نکلنے لگے۔ وہ جو لے کے گیا وہ کہنے لگا بھائی شکر ہے اللہ کا، آج بیت اللہ میں بیٹھے ہیں اور آخری دن ہے، تو لہٰذا ہمارا دن بھی مکمل ہو گیا، میرا خواب بھی، اس کی تعبیر بھی مکمل ہو گئی ہے، تو چلیں واپس چلتے ہیں، تیاری کریں جا کے۔ وہ کہنے لگا یار واپس چلے جاتے ہیں، لہٰذا 2 نفل ادا کر لینے دے۔ یہ وہاں پہ نفل ادا کرنے لگے، دونوں ہی نفل ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت ادا کی، دوسری رکعت کا رکوع کیا، پہلا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ۔ جب دونوں دوسرے سجدے میں گئے، یہ جو لے کے جانے والا تھا، جو خواب دیکھنے والا تھا، یہ سجدے سے کھڑا ہوا، جس کو لے کے گیا، جس کے بارے میں حکم کیا گیا کہ اسے لے کے جا، وہ سجدے میں پڑا رہا۔ اس نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ لمبا سجدہ کر رہا ہو، اللہ کو منا رہا ہو، راضی کر رہا ہو، اس کا دل بدل گیا ہو، یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی دعا مانگنی شروع کی، دعا بھی مکمل کر دی، اب یہ ابھی تک سجدے میں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اسے ہاتھ لگایا، جیسے اسے ہاتھ لگایا
وہ زمین پہ بیت اللہ کے سامنے لیٹ گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ہر عیب اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی موت اتنی اچھی ہوئی ہے کہ دیکھنا اس کی موت بیت اللہ میں اور بیت اللہ کے بالکل سامنے ہوئی ہے۔ یہ بڑا پریشان۔ اب اس نے کیا کیا، وعدہ یہ تھا کہ میں نے تجھے واپس لے کے آنا ہے، لہٰذا اس نے اس کی ڈیڈ باڈی کو جو بھی معاملات کرنے تھے کر کے وہاں سے واپس لے کے آ گیا۔ جب واپس آیا، واپس آ کے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ بیت اللہ میں اس کی نفل ادا کرتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے جان نکل گئی ہے، یہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سارے جو فرائض ادا کرنے والے تھے وہ کیے، اس کو غسل دیا، کفن دیا، سارا جو بھی معاملہ کفن دفن کے بعد اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب سارے واپس آ گئے، یہ آدمی بھی واپس آیا، یہ واپس آیا، آ کے اس کی بیوی کے پاس گیا، اسے جا کے کہنے لگا آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر کیا اچھائی ہے کہ جو اللہ کو اتنا محبوب لگا، اللہ نے اس کو یہاں سے اٹھا کے بیت اللہ میں لے جا کے اس کی جان کو قبض کیا ہے، اس کے اندر کیا اچھائی تھی؟ وہ عورت کہنے لگی میرا جو خاوند ہے نا، غریب تھا، مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک اچھائی تھی، ہزار برائیوں کے باوجود ایک اچھائی تھی۔ ہمارے سامنے جو گھر ہے، اس گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، یہ جو چیز میرے بچوں کے لیے لے کے آتا وہی چیز ان کے لیے لے کے آتا، جو میرے بچے کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا اس یتیم کے بچے کھاتے ہیں، جو کپڑے میرے بچے پہنتے ہیں وہی کپڑے اس یتیم کے بچے پہنتے ہیں۔ اور اس کا حیا اتنا ہے کہ یہ جب بھی اس کے دروازے کے پاس جاتا ہے کچھ دینے کے لیے، تو یہ جو بھی شاپر یا کچھ بھی ہوتا ہے وہاں پہ اس کے دروازے کے پاس رکھ کے دروازہ کھٹکھٹا کے فوراً واپس آ جاتا ہے اور آواز لگا دیتا ہے بہنا میں نے یہاں پہ یہ چیز رکھی ہے، اٹھا لو۔ اور جب وہ عورت، وہ بیوہ عورت جب وہ چیز اٹھاتی اور اٹھا کے اللہ کے حضور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتی، اے اللہ یہ میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ اچھائی کر۔ اے اللہ یہ ہمارا خیال رکھتا ہے، تو بھی اس کا خیال رکھ۔ اور میرے ذہن کے مطابق یہ ہے، اس کی بیوی بتا رہی ہے کہ میرے ذہن کے مطابق اس بیوہ اور اس یتیموں کے ساتھ اس کی محبت کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اس بیوہ کی جو دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی موت سے اس کو نوازا۔